قرآن کہتا ہے ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو نماز سے روکتا ہے؟ کیا مطلب؟ کوئی غیر مسلم ہو، کوئی دوسرا روکے، ہم کہیں، لیکن ہم خود مسجدوں کو بند کریں، یہ درست، اونچی کہیے گا، نہیں۔ میں اس موقع پر ایک اور حدیث شریف آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جامع الاحادیث میں حدیث کا نمبر ہے 1284، حدیث کی جمع کی ہوئی کتاب جامع الاحادیث، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو مسجدیں آباد کرنے والوں کو دیکھ کر درگزر فرما دیتا ہے۔ تو اب مسجدوں سے بھاگنا چاہیے یا مسجدوں کی طرف بھاگنا چاہیے؟ مگر احتیاط کو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ نہ کریں، ضرور کرنی ہے، جہاں بھی ہو سکتی ہے، جتنی بھی ہو سکتی ہے احتیاط کی جائے گی، ہم خیال رکھیں گے۔ آپ لوگ ماسک پہن لیتے ہیں، حالانکہ ماسک صرف وہ پہنے جس کو بیماری ہے، کسی کی ناک بہہ رہی ہے، بہت زیادہ چھینکیں آ رہی ہیں، سنیزنگ، یا اس کو گلا خراب ہے تو وہ ماسک پہنے ہر شخص۔ یہ جو ماسک ہوتا ہے، اب آپ نے منہ پہ لگایا ہوا ہے، اندر سے جو سانس نکل رہی ہے اس کے جراثیم اسی کے اندر رک رہے ہیں، آپ کے اوپر وہ چڑھا ہوا ہے، وہ دوبارہ چیزیں اندر جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی ہیں؟ پھر اس کو ہاتھ لگتے ہیں، اتارا پھر پہنا، اتارا پھر پہنا، تو وہ جراثیم زیادہ لگانے کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن جہاں پہننا ہے، ایک مرتبہ پہنا ہے، اب اس والے کو ضائع کر دیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو ماسک پر بھی لوگوں نے تجارت کی ہے۔ جس موقع پر ایک دوسرے کی بھلائی کرنی چاہیے، اس موقع پر ہم نے بھلائی کی جگہ کمائی شروع کی۔ 4 پیسے زیادہ ملے، 5 روپے کی چیز ہے 50 کی بیچو، 10 کی چیز ہے 100 کی بیچو۔ یہ جو ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر کہیں وہ لوگوں نے لطیفے بنانے شروع کر دیے، حرام کھا رہے ہو اور پھر منہ سے کہہ رہا ہے یہ وائرس جو ہے حرام کی وجہ سے پھیلا، تو خود کیا کر رہا ہے؟ کل کو میتیں زیادہ ہو گئیں تو کیا کفن مہنگے کر دو گے؟ قبریں تو مہنگی ہو گئیں، قبروں کا تو کاروبار شروع ہو گیا ہے قبرستانوں میں، مسلمانوں کے ملک میں، باہر نہیں ہوتا یہ مسلمانوں کے ملک میں ہے، قبروں کا کاروبار شروع ہو گیا۔ جناب گورکن باقاعدہ کرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آتا ہے، میں کیا کیا بتاؤں۔ ہمارے ہاں تاجر حضرات سب ایک جیسے نہیں ہیں، معاف کرنا، ڈرنے والے بھی ہیں، اور یہ موقع ہوتا ہے نیکیاں کمانے کا، لیکن پیسے کمانے میں لگ گئے، ذخیرہ کر لیا۔ اب ایک شخص ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس نے 2 مہینے کا راشن گھر میں ڈال دیا، دکان ہو گئی خالی، وہ شخص جو روز لیتا ہے وہ گیا، اس کو مل نہیں رہا، کیونکہ پیچھے سے سپلائی نہیں ہو رہی، دواؤں کی سپلائی، غذاؤں کی سپلائی نہیں ہو رہی۔ تو یہ دوسروں کو پریشان کرنا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، جعلی مال بھی چل رہا ہے، ہم سنبھلنا نہیں چاہتے، توبہ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر بتائیں ہم بلاؤں سے کیسے بچیں گے؟ ہمیں تو ڈرنا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے، اور اللہ کی طرف آنے سے اگر روک دیا جائے جائیں گے کہاں؟ تو یاد رہے، ہمیں جو بھی احکام دیے گئے ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں، شریعت کے۔
اب شریعت کے مطابق حکومت بھی کوئی بات کرے گی مانی جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، مخلوق میں سے کوئی ایسا حکم دے جس میں خالق کی نافرمانی، بندہ کوئی حکم دے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، وہ حکم مانا جا سکتا نہیں. مگر آپ کو پتہ تو ہو، ہر ایک کو علم تو ہو کہ اصل بات کیا ہے. ہم خود سے فیصلے کرنے لگ جائیں. اب میں اس کی ایک بات آپ کو سناؤں. مسلمانوں کے لشکر میں ایک شخص صحابی تھے، زخمی ہو گئے، جسم تلواروں کے وار سے کٹ گیا، جان نہیں نکلی تھی. اس حالت میں ان کو غسل کی حاجت ہو گئی، احتلام ہو گیا، ویٹ ڈریم جس کو کہتے ہیں. انہوں نے ساتھی سے پوچھا، ساتھی جس سے پوچھا وہ مسئلہ جانتا نہیں تھا، وہ اس بات کا علم نہیں رکھتا تھا. اس سے پوچھا کہ میرے ساتھ یہ حالت ہو گئی ہے، میں غسل کروں یا میں بھی تیمم ہی کروں؟ تو اس نے چونکہ نہیں جانتا تھا، اس نے کہا نہیں، اس حالت میں تیمم نہیں، تجھے تو غسل کرنا پڑے گا. بغیر جانے اس نے اس کو کہہ دیا. اس کے کہنے پر اس نے غسل کر لیا. وہ سیپٹک ہو گیا، زہر بن گیا، اس کی وفات ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی. آپ نے اس کو بلایا، جب تو نہیں جانتا تھا تو تو نے کیوں بتایا؟ تجھے علم نہیں تھا تو تو نے اپنی طرف سے کیوں بیان کیا؟ اب اس کی موت کا وبال تجھ پر، تجھ سے پوچھا جائے گا. تو ہم بہت سی باتوں کو سمجھے بغیر، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، موت پہ، شادی بیاہ پہ بہت سے لوگ خود بخود مفتی بن جاتے ہیں. موت پہ تو اکثر دیکھا گیا، شوہر کو کہتے ہیں نہیں بھائی تم اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتے، تم اب اس کے لیے غیر محرم ہو گئے، تو باقی جتنے کندھ دے رہے ہیں وہ سارے اس کے محرم ہیں. تو اس طرح بہت سے لوگ یوں کرو وہاں کرو مفتی بن جاتے ہیں. تو جس کو معلوم نہیں ہے یقینی طور پر اور صحیح معلوم نہیں ہے، وہ اگر بیان نہ کرے تو بہتری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ وہ غلط بات کر دے گا یا صحیح بات یا پوری طرح نہیں کرے گا، خرابی ہو جائے گی، پھر ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم یاد رکھیں، خیال رکھیں کہ ہمیں شریعت کا حکم سمجھنا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، جماعت موقوف کی جا سکتی نہیں، لیکن آنے والوں کے لیے اگر دشواری ہے ایسی تو اس میں ان پر زبردستی بھی کی جا سکتی نہیں. نماز با جماعت موقوف نہیں ہوگی، جمعہ موقوف نہیں ہوگا، مسجد کو آ سکتے ہیں، آئیں گے. ہاں ایسی کوئی صورت حال بن جائے کہ مسجد پہنچنا مشکل ہو جائے، وہ حکم اور ہوگا. اور جب پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہے تو پھر وہ جماعت چھوڑی جا سکتی نہیں. اس کو سمجھنا ہے. یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے کیوں کی ہیں؟ بہت سے لوگوں کی آپ کو باتیں سننے کو مل رہی ہوں گی تو آپ کو مسئلہ معلوم ہو. اب ذخیرہ اندوزی کے لیے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ناجائز منافع خوری کے لیے بھی بتا دیا، خام خواہ لوگوں کے ساتھ. اچھا، ہم سب کو تقریباً عادت ہے کہ ہم کھانستے ہیں تو ہم اپنے منہ کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں لگاتے. ہاتھ رکھ لیں، کپڑا رکھ لیں، ٹیشو رکھ لیں. چھینک آئی ہے
تو ہاتھ رکھ لیں، کوئی چیز رکھ لیں. ہماری یہ عادت شریعت اس کو منع کرتی ہے. ہاتھ رکھو، کپڑا رکھو کوئی، اور دوسرے کے منہ کی طرف کر کے کھانسنا یا ڈکار لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے. اس سے کراہت کی گئی ہے. اسلام نے ہر بات سکھائی ہے. اگر مصافحہ کرنے سے کوئی وائرس یا جراثیم پھیلنے کا خطرہ ہے تو ہم وقتی طور پر احتیاط کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی ملاتا ہے اور آپ کو کچھ شبہ ہوتا ہے، آپ دھو لیں. کچھ دن اب بچے ہیں، اب میں جو دوسری بات کر رہا ہوں یہ سب کے لیے ہے، پوری دنیا میں جہاں کوئی مجھے سن رہا ہے. اگر احتیاط کے تحت آپ کو بند رہنا پڑتا ہے، اس تکلیف کو قبول کریں. اس تکلیف کو، آواز آئے، قبول کریں. کیوں؟ کہ جلدی یہ وبا ہمارے اندر سے نکل جائے. اچھا، ایک کو اگر تھوڑے سے، کیونکہ 4-5 دن تو اس کو پتہ نہیں چلتا، چوتھے یا 5ویں دن اس کے آثار شروع ہوتے ہیں، فوراً علاج ہو جائے تو ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہو جاتے ہیں. ہاں، کسی میں اس قدر ہو گئے اور پتہ نہیں چلا اور آخری سٹیج پہ پہنچ گیا اور اس کی اگر موت لکھی ہے، ورنہ وہ بھی بچ سکتا ہے. ہم نے بار بار کلی کرنا، غرارے کرنا، ہاتھ دھونا، اچھی بات. بچے ہیں آپ کے، گندی چیز سے کھیل رہے ہیں، پھر وہی آتے ہیں آپ سے لپٹ جاتے ہیں، آپ کے کپڑوں پہ بھی لگتا ہے. گھر میں کام کرنے والے آپ کے ملازم، خادمائیں، یا آپ کے اور دوسرے لوگ، اب آپ کسی رکشہ، ٹیکسی میں، بس میں بیٹھے ہیں، جو آپ سے پہلے بیٹھ کے گیا ہو سکتا ہے وہ اپنے جراثیم چھوڑ گیا ہو. احتیاط اسی لیے لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے کہ ان تمام خدشات سے بچایا جائے اور بیماری پھیلنے سے رک جائے. تو اگر ایسی صورت ہو تو آپ لوگوں نے اپنے گھر والوں کے لیے، خود اپنے لیے، ارد گرد کے لیے اس بیماری میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے تنہا ہونا منع نہیں. کوارنٹین یا قرنطینہ جس کو کہتے ہیں، وہ اس کا مطلب آپ کو ایک جگہ کچھ عرصے کے لیے اکیلا چھوڑنا، تاکہ آپ کی جو جراثیم ہیں وہ مرنے شروع ہو جائیں اور وہ دوسروں تک نہ جائیں. اس کے لیے آپ چاہیں کہ جی آپ کے گھر جیسا انتظام ہو یا بہترین ہوٹل جیسا انتظام ہو، وہ تو نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ کے پاس جتنی سہولتیں ہوں گی اسی قدر دیں گے. تو یہ تکلیف کے وقت ہوتے ہیں. اب لازمی بات ہے روزانہ کمانے والوں کا کاروبار بند. کل میرے پاس یہاں ایک وزیر بھی آئے تھے، میں نے ان کو بھی یہ بات کہی کہ پولیس والوں سے یہ کہیں کہ وہ بھی بھائی ہیں، انہوں نے کمانا ہے. اگر کوئی واقعی ایسی چیز ہے جو خراب ہے یا جس کو بند کروانا ہے اس کو کرواؤ، کھانے کی دکانوں کو بھی. اور ٹھیلے والوں سے لے کے ٹھیلے الٹ دیے گئے، ان کو مارا گیا، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. ہاں، لوگوں کو سمجھایا جائے. ہمارا میڈیا 500 ہو گئے، 2000 ہو گئے، 7000 ہو گئے، اتنے مر گئے، اور لوگوں کو صرف باتیں سمجھاؤ اور یہ بھی بتاؤ اتنے ٹھیک ہو گئے. خوف بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس لیے خوف پھیلا رہے ہوں کہ لوگ خود بخود رک جائیں، بند ہو جائیں. ہمارا یقین ہمارے رب پر ہے. ہمارا رب نہیں چاہے گا کوئی بیماری ہمیں لگ سکتی، اور وہ چاہے گا تو کوئی روک سکتا نہیں. لیکن اسی رب نے ہمیں احتیاط کا حکم دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کا حکم دیا، تو احتیاط کو چھوڑنا